السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل بك والجهل الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا ووالدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات صلى الله عليه محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں اور عبادات قبول فرما دے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے یہ مجالس برپا کی جاتی ہے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. روزانہ تہذیب اسلام قربان سے اسلام صرف ایک تصور نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا پریکٹیکل سلیقہ ہے. اسلام واحد مذہب ہے جس نے
انسان سے انسان کی زندگی کے کچھ لمحے نہیں مانگے. مسیحیت میں چلے جائیں گے وہ انسان سے ہفتے میں ایک دن مانگتا ہے کہ سیٹرڈے سنڈے کو آ جا چرچ میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لے. ہندوازم میں چلے جائیں گے اس کے بھی مہینوں میں ایک بار سال میں کوئی میلہ لگ گیا خود پرستی کرنے چلے گئے. اسی طرح تمام ترجیحان کچھ دین ایسے تھے جس نے انسان کی کچھ گھڑیاں مانگی. کچھ ادیان ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اگر تجھے لقاء اللہ چاہیے، اللہ سے ملاقات چاہیے بدھزم کی طرح، تو تجھے تارک دنیا پر پڑھنا پڑے گا، بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، دنیا کو بالکل ترک کرنا پڑے گا اور صحراؤں میں چلے جاؤ اور جا کر ذکر خدا کرو تاکہ تمہیں خدا ملے. دین اسلام واحد دین تھا جس نے اسلام نے انسان سے ایک دن نہیں، ایک لمحہ نہیں، ایک رات نہیں، چند راتیں نہیں، بلکہ کہا انسان مجھے تیری پوری زندگی چاہیے. پوری زندگی اگر اسلامی ہے تو مسلمان. ادخلوا فی الاسلام میں ادخلوا فی السلم کافہ. اے انسان اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہونا. یہ نہیں کہ میں 30% مسلمان رہوں 70% ویسٹرنائز مائنڈ میں رہوں گا. فرمایا نہیں. یہاں تک کل میں نے مثال دی جو پانی انسان پیتا ہے اسلام نے اس کے ساتھ احکام بتایا ہے کہ تجھے پانی کا گلاس اٹھانا کیسے، سیدھے ہاتھ میں رکھ کے پینا ہے یا الٹے ہاتھ میں رکھ کے پینا ہے. جو اسلام اتنا حساس ہے یعنی وہ یہ چاہتا ہے کہ جب تو سانسیں لے تو میری مرضی سے. خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا، ان کو ایک آبجیکٹ دیا. آبجیکٹ یہ تھا کہ انسان ہدف خلقت عبادت ہے. مختلف عبادت کی لوگوں نے تعریفیں کرنا شروع کر دی کہ مسجد کے گوشے میں جا کر عبادت کرتا رہے، سجدے دیتا رہے. نہیں، یہ عبادت نہیں ہے. یہ تمہاری خلقت کا مقصد نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح اٹھاؤ سبحان اللہ 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 کا ذکر کرتے رہو. یہ خلقت کا مقصد نہیں ہے. خلقت کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی، تمہاری سانسیں اگر گزریں تو اللہ کی مرضی سے گزریں. اب یہ لمحات اگر اللہ کی مرضی سے گزر رہے ہیں، چاہے وہ مزدور اور مزدوری کرنے جائے، اس کی مزدوری کرنا عبادت بن جاتا ہے. خود سے سوال کر کے میں نے یہ 1 گھنٹہ کہاں پہ گزارا؟ اگر وہ 1 گھنٹہ مفید تھا تو یہ عبادت ہے، لیکن اگر وہ 1 گھنٹہ بیکار تھا تو یہ عبادت نہیں ہے. تب امام نے فرمایا اطلبوا العلم من المهد الى اللہ. ہم جملوں کو سنتے تو ہیں، سننے کے بعد اس کا ترجمہ بھی کرتے ہیں اور سننے کے بعد مجمع فہمہ بھی کرتا ہے، لیکن کبھی یہ اپنے عقل سے استفادہ نہیں کرتا. آیات لأولی الالباب، یہ قرآن نشانیاں رکھتا تو ہے لیکن ان کے لیے رکھتا ہے جو انسان صاحب عقل ہے، جس کے پاس شعور ہے وہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے، جس کے پاس شعور ہے وہ اہل بیت کے کلام کو سمجھ سکتا ہے. کہ جب معصوم فرماتے ہیں کہ گہوارے سے لے کر علم حاصل کرو یہاں تک کہ قبر کے دامن تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے، تو انسان نے کبھی سوچا یہ چھوٹا سا بچہ گہوارے میں علم کیسے حاصل کرے گا؟ جس بچے کو شعور نہیں، جس بچے کو فکر نہیں. مجھے ہی اپنا بچپنا یاد نہیں ہے کہ گہوارے میں کیسا تھا، ماں کی گود کیسی تھی، میرا بچپنا کیسا تھا. جتنی میری یادداشت ہے وہ 6 یا 7 سال کے بعد کی یادداشت ہے، وہ بھی بہت کمزور سی یادداشت ہے. اور مولا نے یہ کہیں، رسول خدا یہ کہیں کہ گہوارے سے ایک علم حاصل کر. مولا میں گہوارے سے کیسے علم حاصل کروں؟ امام نے نام گہوارے کا لیا ہے. جب معصوم کوئی بات کرتے ہیں فرمایا کلام الامام امام الکلام. امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے. امام جب کوئی بات کرتے ہیں ذرا اس میں غور و فکر کیا کر کے معصوم مجھے کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ اشارہ کل بھی میں نے کہا تھا، یہ اشارہ اس گود کی طرف ہے جس گود میں بچہ پلنے والا ہے. تو اس گود کو تلاش کر. اے جوان جب شادی کرنے جائے ایک ایسی خاتون کو تلاش کر جس کے وجود میں علم ہو، کیونکہ یہ خاتون صرف تمہاری بیوی نہیں ہے بلکہ تمہارے بچوں کی ماں بننے والی ہے. جب گود علمی گود ہوگی، جب گہوارہ علم کا گہوارہ ہوگا اور یہ بچہ جب اس گہوارے میں، اس فضا میں، اس ماحول میں پلے گا اور بڑا ہوگا، پھر تیرے بچے بھی قاسم کی طرح، پھر تمہارے بچے علی اکبر کی طرح، پھر یہ بچے سلمان فارسی کی طرح، یہ بچے خمینی بنیں گے اور شہید مطہری بن کے تمہارے سامنے آئیں گے، کیونکہ یہ ماؤں کی گودوں کا اثر ہے. تو اسلام تجھے ایک پلاننگ دے رہا ہے، اسلام تجھے ایک نظم دے رہا ہے، اسلام تجھے ایک سسٹم دے رہا ہے کہ تم سوچو کہ تمہاری زندگی اسلام کے سانچے میں گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی.
اگر یہ اسلام کے سانچے میں ہے تو تو سچا مسلمان بھی بن سکتا ہے، اچھا مسلمان بھی بن سکتا ہے، پھر تمہارے بچوں کی تربیت بھی ایسی ہے، پھر تم یہ کہنے کے لائق بھی ہو کہ پروردگارا مجھے امام زمانہ کے لشکر میں شمار فرما۔ میں ہر روز دعا کروں، آپ ہر روز آمین کہیں، لیکن کبھی بھی امام کے لشکر میں نہیں جا سکتے۔ اگر دعاؤں سے اثر ہونا ہوتا اور اگر دعاؤں سے دنیا کو بدلنا ہوتا تو اتنا ہم نے کہا کہ مرد آباد مرد آباد روڑی کا مرد آباد، آج تک وہ مرد آباد نہیں ہوا۔ تو صرف دعا سے کچھ نہیں ہوتا جب تک بندہ دعا بھی کرے اور دعا کے ساتھ تھوڑی سی دوا بھی کرے۔ کیا مولانا بیمار ہے؟ دعا کیجیے ہم ٹھیک ہو جائیں۔ بھائی کون سی بیماری ہے؟ مولانا شوگر کی بیماری ہے، دعا کیجیے بندہ ٹھیک ہو جائے۔ اب دعا بھی کر رہا ہے، مجلس میں مولانا نے دعا منگوائی کہ خدایا اس بیچارے کو شوگر کی بیماری ہے اور جلدی سے جلدی اس کو شفا دے دے۔ اور یہاں مجلس ختم ہوئی، یہاں نیاز کی پلیٹیں لگی اور نیاز کی پلیٹوں میں میٹھا پڑا ہوا ہے اور میٹھا کھایا جا رہا ہے۔ جب کہتے ہیں ابھی ہم نے دعا منگوائی ہے، میٹھا کیوں کھا رہے ہو؟ تو شیطان تو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بہانے بھی بناتا ہے، وہ بندے کو راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اگر تو اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پہ نہیں چلو گے، وہ تجھے اپنے راستے پہ چلائے گا کہ نہیں مولانا یہ تو نظر ہے اور نظر میں تو شفا ہے۔ اتنا اچھا دھوکہ ہے اپنے وجود کو دینے کے لیے، اور مولوی نے کہہ دیا نہیں نظر بھی کھاؤ گے بیمار ہو جاؤ گے، فوراً کہا یہ مولوی تو نظر کا دشمن ہے، یہ تو مقصر ہے، یہ تو مجھے کھانے نہیں دے گا، میں تو نظر کھاؤں گا کیونکہ نظر میں شفا ہے۔ ہاں میرے عزیز نظر میں شفا ہے، لیکن یہ کب کہا تو پوری پلیٹ کھائے گا تو شفا ملے گی؟ شفا ہے تو تھوڑا کھا لے تاکہ تجھے شفا مل رہے۔ کھا کے شفا کا نام ہی شفا ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں تھوڑی سی کھا کے شفا مریض کو کھلایا کر، یہ نہیں کہ سجدگاہ کی سجدگاہیں تو نگلتا ہوا چلا جائے۔ تصور کو سمجھنا ضروری ہے کہ اہل بیت کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہاں پہ دعا کرتا ہے، یہاں پہ عمل نہیں کرتا، اور اسی سورہ یہ عصر میں آمادہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یہی انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا جو ایمان لایا لیکن اگر عمل نہ کرے تو خسارے میں ہے۔ عمل کرنے والا آباد ہو جاتا ہے، یعنی علی پر ایمان بھی لائے اور علی کے کردار پر عمل بھی کرے۔ بہت سارے ایسے لوگ آتے تھے یہاں علی نماز پڑھنے میں آپ کے پیچھے مزہ آتا ہے، لیکن کھانا کھانے میں امیر شام کا سفرہ بڑا اچھا ہے۔ اب بھائی دونوں تو نہیں چل سکتے، تو تجھے سفرہ بھی چاہیے اور تجھے علی کی نماز بھی چاہیے۔ امام فرماتے دونوں نہیں چل سکتے، تجھے طے کرنا ہے کہ تجھے چلنا کس کے راستے پر ہے۔ تو یہ جو دین، یہ جو تہذیب اسلام ہے، اس کا پہلی جھلک تمہاری فطرت کے اندر ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اے انسان اپنی فطرت کو پہچان، تمہارے سب کانشیس میں خدا ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں جب مومنین یہ جوان گھبرا جاتے ہیں، مولانا دشمن بڑھ گئے، فتنہ بڑھ گیا، شیعت کے خلاف اتنی سازشیں ہونے لگی کہ دشمن کچھ بھی کر لے، جاء الحق وزهق الباطل، حق کی فطرت میں بقا ہے۔ جو درخت پھل نہیں دیتے ان درختوں کو کاٹا جاتا ہے، جو درخت پھل دیتے ہیں ان درختوں کو رکھا جاتا ہے۔ حق پھل دینے والا درخت ہے، حق کی نیچر میں بقا ہے۔ دنیا کچھ بھی کر لے کیونکہ اس کی نیچر میں بقا ہے، اسے کوئی فنا میں لے ہی نہیں جا سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھنا، باطل کی نیچر میں اور سسٹم میں فنا ہے۔ باطل آندھیوں کی طرح ہے، بادلوں کی طرح ہے، کافی دیر رکا رہے گا، سورج کی روشنی کو روکے گا، لیکن کب تک روکے گا؟ سورج کی روشنی میں آخر میں باہر نکل آنے گی۔ دنیا کب تک حسین کو چھپاتی رہے گی؟ کب تک علی کے حق کو چھپاتی رہے گی؟ کب تک سیدہ کے حق کو چھپاتی رہے گی؟ فرمایا کیونکہ حق میں بقا ہے، کچھ بھی کر لے یزید کو بالآخر کو کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ اس حق میں طاقت ہے، یہ باہر نکل کے آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم اس حق و حقانیت کے راستے میں کہاں پہ کھڑے ہو؟ اے انسان اس عالم میں اپنے وجود کو دیکھو کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں۔ کیا میں نے اپنی فطرت پہ ایسے عمل کیا جو فطرت خدا نے دی تھی؟ کیا میں اس کو اس طرح ہینڈل کر رہا ہوں؟ اپنی محبت کو ہینڈل کر رہا ہوں، اپنی نفرت کو ہینڈل کر رہا ہوں، اپنے جذبات کو، فرد جذبات کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ کہ کل میں نے مثال دی، یہ زمین تو تمہیں ملی ہے، لیکن اس زمین کی باؤنڈری لگانا بہت ضروری ہے۔ جب تک باؤنڈریز نہیں ہے تمہاری فطرت تباہ برباد ہو جائے گی۔ تو باؤنڈریز کا نام کیا ہے؟ یہ باؤنڈریز ہے شریعت۔ شریعت تمہاری فطرت کو بچاتی ہے۔ یاد جو فتنہ ہے نا، مین فتنہ یہ ہے کہ انسانوں کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ ہاں، اور سب سے بڑا المیہ جو ہمارے پاکستان میں، کوئی ڈاکٹر بھی ہے نا، ہم پوچھتے ہیں ڈگری دکھاؤ، حکیم بھی ہو ڈگری دکھاؤ، انجینئر بھی ہے ڈگری دکھاؤ، کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ لیکن اس ممبر پہ جو بھی آتا ہے کوئی ڈگری نہیں۔ ہمارا دین اتنا سستا ہے
کسی عالم نے اچھا جملہ کہا تھا کہ اگر اس قوم کو سدھارنا ہے نا، اس قوم کا ممبر سدھر جائے، یہ قوم خود بخود سدھر جائے۔ ہم ہر شخص سے ڈگری پوچھتے ہیں، اور میں نے تو کہیں پہ جملہ کہا کسی کو برا لگ گیا، میں نے کہا کراچی میں عربی گھوڑے بھی عالم بن چکے ہیں۔ کوئی یہاں کمیٹی نہیں کہ پوچھا جائے تم نے امامہ سر پہ رکھا ہے، کس سے پوچھ کے رکھا ہے، کس مدرسے میں پڑھ کے آئے ہو؟ یہ کوئی جنا کے تو نہیں آپ دکان سے گئے اور خرید کے لے کر آئے، کہاں سے تم نے علم حاصل کیا ہے؟ وہ امام جو فرمائیں کہ تمہارا پیش امام بھی عادل ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کے ہم پاس کو جانتے ہیں، ہم ان لوگوں کے کردار کو جانتے ہیں، لیکن ممبر پہ بیٹھتے ہیں، کسی کو پرواہ نہیں، کوئی کمیٹی نہیں بنائی جاتی کہ بھائی یہاں پہ کوئی چیکنگ بیلنس تو ہو۔ ایون گورنمنٹ کی طرف سے چیکنگ بیلنس ہونا چاہیے۔ کتنے حکیموں کی دکانوں کو بند کر دیا، جلدی پوچھتی حکیم ہے، میں نے بابا سے سیکھا نہیں، تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے، بند کر دو۔ کتنے بابوں کو پکڑا گیا صرف اس لیے کیونکہ ڈگری نہیں تھی۔ لیکن دین اتنا سستا ہے، جو بھی آتا ہے دین کو بانٹتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی چیز کو روکنے کے لیے حسین بن علی نے کربلا میں کیا کہ ہر بندہ ممبر رسول پہ نہیں بیٹھ سکتا، ہر بندہ خلیفہ رسول خدا نہیں بن سکتا۔ تمہارے حسب کا پتہ ہونا چاہیے، نسب کا پتہ ہونا چاہیے، عمل کا پتہ ہونا چاہیے، جب تک تمہارے وجود میں ورع اور تقویٰ نہیں ہے۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میری زندگی میں دین کی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں مولوی کی تنخواہ ہوتی ہے 5,000، اور جو کرکٹ کا کوچ ہوتا ہے اس کی تنخواہ ہوتی ہے 5 لاکھ۔ تو لہو و لعب کی ویلیو کتنی ہے؟ اور جو میرے بچے کو دین سکھائے، ایمان سکھائے، زندگی سکھائے، تو میں اپنی فطرت کو ویلیو نہیں دے رہا۔ جب تم اپنی عزت نہیں کرو گے تو خدا بھی تیری عزت نہیں کرے گا۔ تو میں نے کل مثال دی کہ وہ خاتون جب حضرت عیسیٰ کو کہتی ہے میں جنت میں جاؤں گی، اللہ سے پوچھا، اللہ نے کہا جنت میں جائے گی۔ پھر حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ تم جنت میں جاؤ گی، کہنے لگی میں کیسے جنت میں جاؤں گی، میں تو بدکارہ، میں تو گنہگارہ، میں تو فاحشہ۔ فوراً اللہ نے پیغام بھیجا ہے موسیٰ اب یہ جنت میں نہیں جائے گی، کیونکہ اس نے خود کو بے عزت کر دیا، اس نے خود اپنی عزت کو پامال کر دیا۔ جب تک اپنے عیبوں کو چھپا رہی تھی، اپنی عزت کر رہی تھی، تو میں بھی خدا اس کی عزت کر رہا تھا۔ جب اس نے خود اپنی عزت کو پامال کرنا شروع کر دیا، جب منبر اتنا سستا ہو جائے، جب دین اتنا سستا ہو جائے کہ میری کڈنی بھی فیل ہوتی ہے تو 10 مرتبہ 10 ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، میری آنکھ بھی خراب ہوتی ہے، فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، نہیں مجھے فلاں ڈاکٹر کا پوچھنا ہے، اتنی تحقیق کرنے کے بعد ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، لیکن جب میرے اوپر دین کا مسئلہ آتا ہے، ہر ڈیرے سے میں دین کا مسئلہ پوچھتا ہوں۔ اینیمل کا ڈاکٹر الگ ہے، ہیومنس کا ڈاکٹر الگ ہے، تو کم از کم دین کی اہمیت، اس کا مطلب پریکٹیکلی میری لائف میں دین صرف رسم بن کے رہ گیا۔ حالانکہ سب سے بڑا مقابلہ جو دین کا تھا وہ رسومات تھا۔ 40 سال رسول نے پہلے اسلامک کلچر کو نافذ کیا، پھر اعلان اسلام کیا، 40 سال اسلامی تہذیب کو اپنایا، کہ حبیب جھوٹوں میں رہو پر سچے رہو، خائنوں میں رہو پر امین رہو، نجس اور بدبختوں میں رہو لیکن وجود کو طاہر رکھو، بد کرداروں میں رہو پر کردار کو حسن رکھو، بت پرستوں میں رہو لیکن موحد رہو۔ اور جب نبی نے رسالت کا اعلان کیا، آئے تھے، اے حبیب اس کعبے میں 313 بت ہیں، ایک کام کرتے ہیں، جھگڑا ہے خداؤں کا، تو ایک خدا اپنا رکھ لے، 313 ہے تو 314 ہو جائیں گے۔ رسول خدا نے بھی سارے بتوں کو لکھا کہ کم از کم 4 رکھنے دو، عزا کو رکھنے دو، لات کو رکھنے دو، نہیں ایک بھی نہیں رکھنے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جس گلاس میں ایک قطرہ پیشاب کا چلا جاتا ہے پورا پانی نجس ہو جاتا ہے، اس پانی میں وہ خدا ایک قطری نجاست کو برداشت نہیں کرتا، تو اپنی توحید میں شرک کو کیسے برداشت کرتا؟ کہ ذرہ برابر شرک مجھے پسند نہیں ہے۔ تو خدا اتنا حساس ہے اپنے معاملے میں کیونکہ وہ تیرے وجود سے محبت کرتا ہے۔ تو کل میں نے مثال دی، کل میں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ میں اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں اور وہ انگریز اگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ رہا، تو میری زندگی میں اور اس کی زندگی میں ڈفرنس کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ علی حق پہ ہے، وہ کہتا نہیں معاویہ حق پہ ہے، چلو وہ معاویہ کو مانتا ہے تم علی کو مانتے ہو، تم دونوں کی زندگی تو ایک جیسی، لڑائی کس بات کی؟ تاریخ میں ہستیاں جی کر گئیں، لڑ کر گئیں، اور ہم اس پہ لڑ رہے ہیں، وہ حق پر ہے، وہ باطل پر ہے، وہ بھاگا تھا، وہ رکا تھا، وہ غار میں رویا تھا، وہ شب ہجرت سویا تھا۔
اچھا میں نے کہہ دیا، آپ بھی خوش ہو گئے، آپ نے واہ واہ کر دیا، ہاں بھائی میرا مولا علی سویا تھا، وہ کہے گا نہیں میرا نہیں رویا تھا، چلو آپ کا رویا نہیں تھا، میرا سویا نہیں تھا، جو بھی ہو اس کے ماننے سے میری زندگی میں اس کا ریفلیکشن کیا ہے؟ میں بھی ویسے ہی کاروبار کر رہا ہوں جیسے وہ کر رہا ہے، علی والے کا بزنس بھی ویسا ہی، منکر علی کا بزنس بھی ویسا ہے، بازاروں میں جاتے ہیں تو بھائی بھائی، مجلسوں میں آتے ہیں تو دشمن بن جاتے ہیں، سال میں 2 جلوس نکلتے ہیں، 40 کا عاشورہ کا، اس میں ہم دشمن بن جاتے ہیں، وہاں پر ان کو صحابہ سے محبت ہو جاتی ہے، جہاں پر ہمیں اہل بیت سے محبت ہو جاتی ہے۔ بھائی تم نے صحابہ کو مانا تو صحابہ کی جو پوزیٹیوٹی تم ہمیں بتاتے ہو، اس پوزیٹیوٹی نے تمہارے کردار میں کیا لایا؟ دیکھیے انسان کی فطرت ہے کہ اچھائی کو پسند کرتا ہے۔ ایک اہل سنت کا جوان آیا، میں نے کہا قصور آپ کا بھی نہیں، قصور ہمارا بھی نہیں، آپ کو اپنے بڑوں کی اچھائیاں بتائیے، ہمیں برائی نہیں بتائیے۔ انسان کی نیچر ہے یہ برائی سے دوری کرتا ہے، ہم دوری کر رہے ہیں، اور انسان کی نیچر ہے اچھائی سے محبت کرتا ہے، تم محبت کر رہے ہو۔ دیکھو لقب بھی اچھے دیے جاتے ہیں نا، صدیق اکبر برا لقب ہے، اچھا لقب ہے، اگر آپ کو کوئی کہے صدیق اکبر برا لگے گا اچھا لگے گا؟ ہاں، کوئی آپ کو کہے غنی اچھا لگے گا برا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا۔ تو آپ مینٹلٹی کو تو ریڈ کریے نا، ان کو اچھائیاں بتائی گئی ہیں، برائیاں نہیں بتائی گئی۔ جس طرح آپ کے امام کا لقب صادق ہے، اسی طرح مسلمانوں کے پہلے خلیفے کا لقب صدیق ہے۔ آپ اپنے مولا کو صادق کہتے ہیں، وہ اپنے خلیفے کو صدیق کہتے ہیں، دونوں جگہوں پہ پوزیٹیوٹی ہے نا، کہیں نیگیٹیوٹی نظر آ رہی ہے؟ اس کا مطلب پوری امت پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہی ہے۔ اگر وہ خلفاء کو مان رہے ہیں پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہے ہیں، اگر آپ اہل بیت کو مان رہے ہیں پوزیٹیوٹی کو فالو کر رہے ہیں۔ اور شیعہ وہ بنتا ہے جس نے نیگیٹیوٹی دیکھ لی۔ شیعہ کیوں بنتا ہے؟ بھائی شیعہ نہیں تھا، کنورٹڈ جتنے شیعہ کیوں بنے؟ کیونکہ جیسے اس نے نیگیٹیوٹی کو دیکھا وہ فوراً مکتب اہل بیت میں آ گیا۔ یہ رجوع فطرت ہے، فطرت کا تقاضا، فطرت ظلم سے نفرت کرتی ہے، عدل سے محبت کرتی ہے۔ اب اسے جہاں جہاں ظلم نظر آیا کسی بھی صورت میں اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب اسے عدل علی نظر آیا وہ علی کے قدموں میں گر گیا۔ تو جب آپ فطرت کو اجاگر کریں گے تو دنیا خود بخود علی والی بن جائے گی، تو فطرت پہ چلنا ہے۔ لیکن مسئلہ پھر وہی کا وہی ہے، اگر اس نے اصحاب کی پوزیٹیوٹی کو لیا، عقیدے میں ذہن میں رکھا، نہیں وہ صدیق تھا، نہیں وہ عادل تھا، نہیں وہ غنی تھا، سخی تھا، پھر تم حضرت عثمان کو جب سخی مانتے ہو تمہاری زندگی میں سخاوت کیوں نہیں؟ جب تم کہتے ہو کہ جناب ابوبکر صدیق اکبر تھے تو پھر تمہاری زندگی میں سچائی کیوں نہیں؟ اور یہی حال یہاں پر ہے، جب تم کہتے ہو علی سب سے بڑا عالم، علی سب سے بڑا عادل، علی سب سے بڑا بہادر، اپنے اصولوں پر کمپرومائز نہ کرنے والا، دنیا کی حکومت علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر، پھر یہ مچھر کا پر تیری تمہاری زندگی میں اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے کہ تو خاموش بھی نہیں دیتا؟ تو عاشق علی ہے یا عاشق مچھر ہے؟ پہلے یہ تو تعین کر کہ تمہاری زندگی میں محبت کس چیز کی ہے؟ صرف زبانی دین، زبانی ماننا، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا، اللہ کو ماننے والا، کس کو ماننے والا؟ اللہ کو ماننے والا۔ اور بھائی جس نے اللہ کو مانا اس کی زندگی میں کوئی ریفلیکشن، کوئی ری ایکشن تو ہونا چاہیے نا۔ اگر میں اللہ کو مان رہا ہوں، دیکھیے آغا خانی کا بھی کوئی امام ہے، ان کا امام سیکولر ہے، بڑا آزاد ہے۔ میں نے کسی آغا خانی کو کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو وہ لباس پہناؤ گے جو تمہارے امام کے بیوی بچے پہنتے ہیں؟ کہ نہیں، فطرت کے خلاف تھا، لیکن مان پھر بھی رہا ہے مسلمان۔ اب ایک بندے کا امام سیکولر ہے اور ایک مومن ہے جس کا امام علی ہے، کتنا ڈفرنس ہے؟ ایک امام المتقین ہے، ایک سیکولر ہے، لیکن اس کی زندگی میں اور میری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر وہ سیکولر کو مان رہا ہے اس کی زندگی بھی ویسی ہے، اور اگر میں امام المتقین کو مان رہا ہوں میری زندگی، پھر اس امام نے میری زندگی میں کوئی اثر نہیں ڈالا۔ فرمایا رسول خدا اسلامی تہذیب لے کر آئے تاکہ مسلمانوں کو اس تہذیب میں ڈالا جائے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہوا کہ رسول خدا جب دنیا سے انتقال کر کے چلے گئے تو وہ عرب جو اسلامی تہذیب میں تھوڑے بہت ڈھل چکے تھے یہ دوبارہ عربی تہذیب میں چلے گئے، اور یہ فخر کر کے بتایا جائے فلاں نے اتنے مسلمان بنا دیے۔
علی نے ایک ملک بھی فتح نہیں کیا، کیونکہ مولا کا نہ یہ نظریہ تھا کہ مجھے ملکوں کو فتح کرنا، نہیں، امام کا نظریہ تھا میں ایک سلمان بنا دوں گا اور اس کی برکت میں پورا ایران شیعہ بن جائے گا۔ ایک ابو ذر بناؤں گا اور ابو ذر کی تبلیغ کے اثر میں پورا لبنان شیعہ بن جائے گا۔ ایک بندہ بناؤ لیکن ایسی اس کی تربیت کرو کہ معاشرے میں تناظر اور انقلاب کو بپا کرو۔ اہل بیت کوانٹٹی پہ کبھی کام نہیں کرتے تھے، ہمیشہ کوالٹی پہ کام کرتے تھے۔ آج ہماری مجلسوں کا معیار بھی کوانٹٹی ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ فلاں خطیب کا مجمع اتنا تھا، ہزاروں کا مجمع، سیکھ کر کیا گیا؟ صرف لقلقہ زبان، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ مجلسیں اثر رکھتی تو جو مکتب نے ہمیں سکھایا، جو تہذیب اسلام نے اور اہل بیت نے ہمیں دی، بھائی ان کا سلسلہ رسول تک کٹ گیا، میرا سلسلہ 11ویں امام تک چلتا رہا، یعنی ان کے لیے ہدایت کا دروازہ رسول کے بعد گویا بند ہو گیا، لیکن میرے لیے ہدایت کے چشمے چلتے رہے، کبھی دعائے کمیل کی صورت میں، کبھی صحیفہ سجادیہ کی صورت میں، کبھی دعائے عرفہ کی صورت میں، کبھی دعائے صبا کی صورت میں، کبھی دعائے مشمول کی، جو مفاتیح الجنان آپ کے گھروں پر آئے کسی اہل سنت کے پاس آتے ہیں، آپ کی دعائیں کمیلوں میں آ کر روتے ہیں کہ یہ ایسی دعا کہ ہمیں اہل بیت سے نصیب نہیں ہوئی لیکن تم شیعوں کو ملی ہے۔ لوگ دعائے عرفہ سے شیعہ بن گئے کہ یہ کتنی عظیم دعا ہے، جوشن کبیر سے لوگ شیعہ بن گئے، اتنے معالم مکاتب معارف اہل بیت نے آپ کو دیے، لیکن سوال یہ ہے ایک بندہ پہلی کلاس کا ہے اور رسول تک رک گیا اور آپ 11ویں کلاس تک گئے، لیکن دونوں کا لیول ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب میں نے اسکول کو کھولا ہوا ہے لیکن کلاسوں میں اٹینڈنس نہیں ہے۔ یہ تہذیب اسلام کا تصور تھا، اور سب سے بڑا دین جو دشمن کے سامنے رکاوٹ تھا وہ اسلام تھا۔ کہ میں نے آپ کے سامنے مثال دی کہ امریکہ کے سامنے، مغربی طاقتوں کے سامنے اگر کوئی دین ان کے لیے باعث خطرہ تھا، جب نتن یاہو اسرائیل کے وزیر اعظم سے پوچھا جاتا ہے ان 3 ممالک کا نام لو، ان 3 ممالک کا نام لو جس سے اسرائیل کو خطرہ ہے، 3 ممالک کا نام لو، اس نے تینوں مرتبہ کہا ایران ایران ایران۔ سوال یہ ہے یہ کیوں نہیں کہا پاکستان، یہ کیوں نہیں کہا کہ سعودی عرب، یہ کیوں نہیں کہا کہ ملیشیا؟ یہ ہمارا ملک ہے نا، ہم اس ملک سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن وہ نام نہیں لے رہا، حالانکہ لینا چاہیے۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ اگر اسرائیل کو ہے تو پاکستان کے ایٹم بم سے، لیکن وہ تو کہہ رہا ہے نہیں، دشمن کہہ رہا ہے مجھے خطرہ نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے خطرہ نہیں؟ اسے پتا ہے کہ پاکستان میں جو مسلمان رہ رہے ہیں اور جو میں نے میڈیا پاکستان میں چلا دیا ہے، یہ ٹیلی ویژن سیکولر مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، قرآن سننا چاہے قرآن کا چینل، فلم دیکھنا چاہے فلم کا چینل، گانا سننا چاہے گانے کا چینل، درس سننا چاہے درس۔ اسے کہتے ہیں سیکولرزم، یعنی مندر بھی ہو، مسجد بھی ہو، نماز بھی ہو، ڈانس بھی ہو، گانا بھی ہو اور حسین کا روح بھی ہو۔ 11 مہینے بندہ ماڈلنگ کرے، محرم کے مہینے میں نوح خان بن جائے، یہ کیا ہے؟ یہ سیکولرزم ہے نا، کہ میں 10 دن کا مسلمان بنوں گا اور 11 مہینے مسلمان نہیں رہوں گا۔ مجھے حسین کی مجلس میں حلیہ تو حسینی ہے، لیکن میری شادیوں میں آ جاؤ تو لگتا ہے کوئی انڈیا کی فنکشن چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، ڈانس چل رہا ہے، مکس گیدرنگ چل رہی ہے۔ یہ دین حسین کا دین نہیں تھا، یہ دین علی کا دین نہیں تھا۔ اسی لیے امریکہ کو اس ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس ملک سے خطرہ تب ہوگا جب اس ملک میں وہی نظریہ جو نظریہ اسلام تھا، وہی نظریہ جو نظریہ پاکستان حقیقت میں تھا، کہ جس نظریے کو اس ملک میں اپلائی کرنا، جب تک دین لوگوں پر اپلائی نہیں ہوگا۔ جس ملک کی صبح ہوتی ہے اور آفیسر یہی سوچتا ہے کہ آج مجھے رشوت لینی کتنی ہے، اور کام کروانے والا یہ سوچتا ہے مجھے دینی کتنی ہے، جس ملک میں چھوٹے سے چھوٹے لے کر بڑے سے بڑے آفیسر کا ذہن کرپٹ بن جائے، جس کے ذہن میں اللہ کی دشمنی آ جائے، جس کے ذہن میں سود کا نظام آ جائے، جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ آ جائے، پھر ان پیٹوں سے کبھی بھی حسینی بچے پیدا نہیں ہوتے۔ جب تک نظام کو نہیں بدلو گے، نظام کا مطلب ہے جب تک اسلامی تہذیب کو نافذ نہیں کرو گے، جب تک حیا کو عروج پہ نہیں چڑھاؤ گے،
ہم نے ایک سینسر بورڈ بنایا ہوا ہے کہ بھائی شراب کو نہیں دکھانا، بدحجابی کو نہیں دکھانا، عریانی کو نہیں دکھانا، اور یہ سینسر بورڈ کرتا کیا ہے ڈراموں میں؟ جناب شراب پی رہے ہیں اس کو تھوڑا بلر کر دیتا ہے، بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے، یعنی دیکھو لیکن دیکھنا منع ہے۔ ڈرامہ دیکھو، پورے ڈرامے میں 2 سین بھی ایسے آ جائیں نا، اس بچے کے ذہن میں یہ اثر کیا رکھتا ہے، اس کے سب کانشیس میں چیز پڑی جاتی ہے کہ شراب پینا بری بات نہیں ہے۔ ہم چھوٹے تھے دکھاتے تھے باپ بچے کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے، پی ٹی وی پہ بچہ پینسل اٹھاتا ہے، منہ پہ رکھتا ہے اور سگریٹ دکھانا، پینسل کو آگ لگانا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی بچپن سے وہ پی ٹی وی ہمیں سکھاتی تھی کہ اگر بچے کے سامنے یہ عمل کرو گے تو بچہ سگریٹ پینا سیکھ جائے گا، لیکن آج کی ٹی وی میں وہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نظریے پاکستان کو بھول چکے ہیں۔ اب ہمارے لیے نہ قرآن کا نظریہ ہے نہ پاکستان کا نظریہ اہمیت رکھتا ہے، ہمارے لیے اگر نظریہ رکھتا ہے اور ہمارے لیے جو جدید دین ہے وہ ٹی وی کا دین ہے۔ کیوں؟ سودی نظام تو آ چکا، حکمران اور حکمرانوں کے بینچز سے اور ان کے لاؤنچز سے اور کمروں سے شراب کی بوتلیں تو نکلتی ہیں۔ 3 بڑی رکاوٹیں تھیں اسلام میں۔ اسلام سود کا انکار کرتا تھا، اسلام شراب کا انکار کرتا تھا، اور اسلام فری سیکس سوسائٹی کا انکار کرتا تھا کہ جوانوں پر کنٹرول کیا جائے، اس کے دین و ایمان کو بچا دیا جائے۔ اور فری سیکس سوسائٹی کب بنتی ہے؟ جب آپ خواتین کو آزاد کرتے ہو۔ دیکھیے جب ورلڈ سیکنڈ وار ہوئی تو اس وار میں یہ وقت تقریباً مر چکے خواتین بچی۔ یہودیوں نے کہا اپنی فیکٹری کو کیسے چلائیں، کمپنیوں کو کیسے چلائیں، کیونکہ طاقت نہیں تھی نا، لوگ نہیں تھی، توانائی لوگوں کی نہیں تھی، کون کام کر، مرد تو تھے نہیں، تو انہوں نے خواتین کو گھر سے نکالا۔ یہی ویسٹرن لوگ، ان کی خواتین وہ کپڑے پہنتی تھی جو سمجھتی تھی کہ حضرت مریم سے ہمیں یہ کپڑے ملے ہیں، کیپ لگاتی تھی، کھلے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنتی تھی۔ اب یہ فیکٹریوں میں آ گئی کہ عورتیں بند کیوں ہوں، عورتوں کو آزاد ہونا چاہیے، لولی پاپ دکھا کے انسان کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ شکارچی جب شکار کرتا ہے تو وہ چیز رکھتا ہے جو خاتون کے لیے میٹھی ہو، اسے آزادی کی لالچ دے کے فیکٹریوں میں لایا۔ اب انہوں نے دیکھا ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں یہ خواتین کام کیسے کریں، تو ان کے لیے چھوٹے کپڑے بنائے گئے، جینز کو خلق کیا گیا، اسکرٹ کو خلق کیا گیا، اب یہ کپڑے پہننے لگی۔ اب جب خواتین منظر عام پہ آئیں اور فیکٹریوں میں کام کرنے لگی، اب سیدھی بات ہے جب نیگیٹو پازیٹیو ایک جگہ پہ ہوں گے، جب خدا نے کہا خاتون کے لیے بہترین، جب سیدہ نے کہا عورت بہترین اللہ کے قریب تب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ یہ وجود ایسا ہے، اس کے وجود میں اٹریکشن ہے، ہر مرد اس کی طرف کھینچتا ہے۔ اب جیسے خواتین آفیسز میں گئیں، مرد بھی موجود ہیں، خاتون بھی موجود ہیں، تو کیا ہوئی کہ ہم آگے میں ہوئی۔ اب انہوں نے دیکھا یہ کام زیادہ نہیں کرتے، گپے زیادہ لگاتے ہیں، تو کہ ان کو ہفتے میں 1 دن چھٹی دی جائے۔ اب ہفتے میں چھٹی تو دی جاتی تھی، اب اس چھٹی میں کیا ہوتا تھا، یہ 1 دن کلب میں جاتے تھے، کلب میں جا کے یہ خوب شراب پیتے تھے، خوب ناچتے تھے۔ اب شراب انگریز اتنی پیتا تھا، اگر آپ سیٹرڈے سنڈے نائٹ انگلینڈ یا لنڈن کی گلیوں میں چلے جائیں تو خود ہمارے ٹیکسی ڈرائیور بتاتے ہیں کہ مولانا یہ روڈوں پہ گرے ہوتے ہیں، اتنی شراب پیتے کر کے اپنے وجود کو خراب کر زمین گر جاتے ہیں۔ اب جس بندے نے پچھلی رات شراب پی، اگلی رات آفس میں آ رہا ہے تو کام کہاں سے کرے گا؟ وہ ڈیسک پہ لیٹا ہوا ہے۔ تو انہوں نے 1 چھٹی سے 2 چھٹیاں کی، فرائیڈے کو تنخواہ کا دن رکھا، 2 چھٹیاں دے دی۔ اب ہفتے میں کام تو ہو ہی نہیں رہا تھا، 3 دن کام کرنے آ رہے تھے، 2 دن شراب پی رہے تھے، 2 دن سوتے رہتے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ مارکیٹیں ڈھونڈو جہاں سے تجھے سستے لیبر مل جائے۔ وہ مارکیٹ تھی ہماری پاکستان کی مارکیٹ۔ ہم عربوں کی غلامی کرتے، وہ اے سی میں بیٹھا رہتا ہے، دماغ میرا، جسم میرا، محنت میری، کھاتا کون ہے؟ وہ کھاتا ہے۔ ہم کل بھی غلام تھے، آج بھی غلامی کی سوچ رہے ہیں۔ رسول نے فرمایا تجارت کر، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر، اپنی دکان کر، اپنا کام کر، کسی کا غلام نہ بن، کسی ظالم کا غلام نہ بن۔ لیکن ہمارے بچے، ہمارے جوان، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی سعودی عرب جا رہا ہے، تو انہوں نے ہمیں غلامی کے لیے بولا، کیونکہ ہم سستے بھی تھے اور پتا تھا یہ تو شراب بھی نہیں پیتا، کلب بھی نہیں جائے گا، تو وہ اگر 3 دن کام کرتا یہ پورا ہفتہ کام کرتا رہے گا۔ تو اب انہوں نے ہمارے ہی دین کو ہمارے فائدے میں ڈالنا شروع کر دیا، مسلمانوں کو بلایا، ان کے لیے مسجدیں بنائیں، امام باڑے بنائے گا، سب کچھ بنائیں گے۔ پتا تھا بچہ پڑھے گا کہاں؟ انگریز کو اسکول میں پڑھے گا۔ اب میں مسلمان، بچہ انگریز کو اسکول میں پڑھ رہا ہے، اب وہ خاتون جینس بھی پہن رہی ہے، وہ بچے کا کلچر بھی وہی ہے، اس کی تہذیب بھی وہی ہے، اس کے کپڑے بھی وہ ہیں، کہ یہ کتنا بچائے گا؟ پہلی نسل کو بچائے گا، لیکن آگے جا کے یہ مسلمان تو رہے گا لیکن سیکولر مسلمان بن جائے گا۔ لیکن میں ان کی دست رس سے دور تھا، وہ مسلم جو امریکہ نہیں جا رہا، وہ مسلم جو یورپ نہیں جا رہا، پاکستان میں اپنے دین و ایمان کو بچا کے بیٹھا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم امریکہ کے کلچر کو ان کے گھروں میں بھیجیں گے۔ کس کی صورت میں؟ ٹی وی کی صورت میں، ڈرامے کی صورت میں، فلم کی صورت میں۔ یہ فلم آپ سمجھنے میں دیکھ رہا ہوں، اثر ہوتا ہے جب لفظوں کا اثر ہوتا ہے۔ میں نے اشران چولی میں پڑھا ذکر اور فکر، وہاں پہ لفظ کی میں نے بحث کی تھی، لفظوں کا اثر ہے۔
کہ فرمایا اگر پہچاننا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے، علی کا ذکر کرو. چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، شکل بگڑ جائے تو منافق ہے. یعنی ایک لفظ مومن اور منافق کی پہچان کروا دیتا ہے. اتنا اثر ہے لفظ میں. لفظ کربلا لوں دماغ کہاں جاتا ہے؟ کربلا. لفظ نجف لوں دماغ کہاں جاتا ہے؟ علی کے روضے کی. لفظ کعبہ لوں دماغ کہاں گیا؟ مکہ. لفظ مدینہ لوں دماغ کہاں گیا؟ رسول کے روضے کی طرف. لفظ اثر رکھتے ہیں. تبھی فرمایا کہ تو گانے سنتا ہے، یہ آوازیں تمہارے وجود پہ اثر رکھتی ہیں. جو خوشبو اپنے جسم پہ لگاتا ہے جو خوشبو اثر رکھتی ہے. جب علماء حفظ قرآن کرتے تھے تو خاص خوشبو لگاتے تھے. جب مصلے پہ کھڑے ہو جاؤ تو خوشبو لگاؤ. اب جب تو مصلے پہ نہیں ہوگا پر مصلے پر کھڑے ہوتے وقت ایک خاص خوشبو لگائے گا. جب مصلے سے دور ہو جائے گا لیکن جب وہ خوشبو آئے گی تجھے مصلہ یاد آ جائے گا. اس خوشبو میں میموری ہے. یہ خوشبو حافظہ رکھتی ہے. کئی بار ہوا مثلاً آپ کربلا گئے، کربلا کے حرم کی خاص خوشبو ہے. مثلاً میں نے وہ عطر لگایا، آپ میرے سامنے سے گزرے، آپ کو یاد کیا آئے گا؟ کربلا آ جائے گا. کچھ کہتے مولانا عطر امام رضا کا عطر لائیے، وہ عطر لگاتے مولانا رضا کی یاد آتی. تمہارا پورا وجود ہے، اس میں میموری ہے، اس میں اسٹوریز ہیں، اس میں احساسات ہیں، اس میں ایموشنز ہیں. آج کیوں مسلمان اتنا بے چین ہے؟ کیونکہ میں نے دین کو سمجھا نہیں ہے. اس طرح دین پہ نہیں چلا جس طرح رسول نے کہا تھا. میں ہمیشہ کہتا ہوں گھروں میں نشانیاں، یہ تسبیح کیوں حاصل کر ہاتھ میرے کو؟ تسبیح دیکھیں میرے ہی ہاتھ میں تسبیح نہیں ہوتی نا ذکر بھول جاتا ہے بندہ. لیکن جیسے ہاتھ میں تسبیح آتی ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تسبیح تمہیں ذکر خدا یاد دلاتی ہے، مصلی تمہیں نماز یاد دلاتا ہے. اسی طرح گھروں کو فضول پکچرز اور کارٹون سے مت سجایا جاتا ہے. مولانا یہ پکچر بڑی مہنگی ہے، میں نے 1 لاکھ روپے میں خریدی ہے. کون سا تم نے کمال کیا، پیسہ ضائع کیا ہے؟ کیا ملے گا تمہیں اس ٹوٹی پھوٹی پکچر سے؟ ایسی پکچر لگاؤ جب بچہ دیکھے تو اسے علی یاد آئے. گھروں میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں، بچے کا کمرہ ہے نا، چھوٹی چھوٹی نشانیاں، ایسے اسٹرکچر، ایسی پکچر، ایسے اقوال، ایسی تصویریں لگاؤ تاکہ بچہ اٹھے تو اسے خدا یاد آئے، رات کو سوئے تو خدا یاد آئے. گھر میں داخل ہو جاؤ، مثلا غیبت کرنا اشد من الزنا، فرمان لگا دو، بہترین فرامین گھر میں لگا دو. عورت کے لیے ہے کہ شوہر کے ساتھ خوش اخلاق ہو، مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے ہے شوہر کو دیکھ اس کا چہرہ پھول کی طرح کھلنا چاہیے، مرد کے لیے گھر میں جائے تو کیچڑ کو باہر پھینک کے آئے. یہ جیسے گھر میں داخل ہو فرمان پڑھو جو غصہ ٹھنڈا ہو جائے. بیوی جیسے استقبال کے لیے آئے گی فرمان کو دیکھے گی فوراً مولا. کیونکہ سب سے بڑی بدتر چیز جو انسان کی زندگی میں انسان گناہ کرتا ہے وہ غفلت ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جاتے ہیں. جس طرح آپ ٹیکسی چلاتے ہیں نا، چلاتے چلاتے اگر 10 سیکنڈز کے لیے بھی آنکھ بند ہوئی کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اپنا بھی نقصان، کسی اور کا بھی نقصان. صراط مستقیم پہ چلتے چلتے ایون 10 سیکنڈز کے لیے بھی غفلت آئی تو شیطان شمر بنا دیتا ہے. یہ انسان کو یزید بنا دیتا ہے. تو میرے کا فلسفہ کلمہ جب پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کا فلسفہ ہے. انگریز نے نہیں پڑھا، ترقی میں ہے. میں نے پڑھا، میں پستی میں جا رہا ہوں. اس کا مطلب کلمہ مجھے کچھ نہیں دے رہا. خدا اس کلمے سے کیا سکھانا چاہتا تھا؟ وحدہ لا شریک کا تصور. کہو تم سب کا اللہ. اب دیکھیے آپ امیر ہو یا میں غریب ہوں، آپ ڈاکٹر ہو میں عالم ہوں، آپ انجینئر ہو، میرے کپڑے اس رنگ کے ہیں، آپ کے اس رنگ کے ہیں، آپ کالے میں سفید، آپ کالے، مختلف چیزیں ہمارے اندر بڑھ جاتی ہیں. لیکن ایک چیز میں ہم سب ایک ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم سب کا خدا اللہ ہے، ہم سب کا معبود اللہ ہے. اب جب اللہ ہم سب کا ایک ہے تو یہ زمین کس کی ہے؟ جب اللہ کی زمین ہے اور اللہ کس کا؟ ہم سب کا. تو زمین کس کی؟ ہم سب کی. اب لسانیت ختم، قومیت ختم، جھگڑا ختم، سرحدیں ختم. معیار کون بنا؟ اللہ بنا. جب زمین اللہ کی ہے تو اس کی صفائی رکھنا بھی میرے اوپر واجب ہے. جب زمین اللہ کی ہے تو اس پہ ہریالی لگانا، اس پہ درخت لگانا، پورے کائنات کی پولوشن ختم ہو جائے اگر سب موحد بن جائیں. یہ ساری پولوشن ختم ہو سکتی ہے کیونکہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ورنہ تمہیں کسی کو مارنے کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ پرندے کس کے ہیں؟ اللہ کے. کسی کی زندگی لینے کا تمہیں حق نہیں ہے. کوا ہی کوا ہے لیکن اسے مارنے کا حق نہیں ہے، زندگی لینے کا حق نہیں ہے. اگر کسی کو مارتے بھی ہو کسی آبجیکٹ کی خاطر، یہ بکرا مر رہا ہے تجھے زندگی دے رہا ہے. جب تجھے زندگی ملتی ہے تو معاشرے میں محنت کرتا ہے، معاشرے ایک سماج کو بناتا ہے. تو بکرے کا مرنا کسی آبجیکٹ اور ہدف کے لیے آئے تو یہ اللہ کو منظور ہے. حسین اگر کربلا میں جا رہے ہیں اور کسی ہدف کے تحت مولا کا گلا کٹ رہا ہے تو اللہ کو یہ گلا کٹنا منظور ہے.
کیونکہ ایک عظیم ہدف کے لیے قربانی دی جا رہی ہے. لیکن فرمایا جب کسی جوان سے پوچھا جائے 1 گھنٹہ اپنا وقت کہاں گزارا کہ مولانا کرکٹ دیکھ رہا تھا. اس 2 گھنٹے کرکٹ دیکھنے سے تجھے ملا کیا؟ یعنی اپنی عقل سے پوچھو تمہیں ملا کیا؟ 2 گھنٹہ تم نے کرکٹ دیکھی اور آفریدی کر کے نعرے لگا رہے. تمہیں اس آفریدی نے کیا دیا؟ اس کرکٹ نے کیا دیا؟ ایک تو ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم سیلیبریٹی پرست ہیں. یہاں ہم علی کا نعرہ مارتے ہیں، ایئرپورٹ پہ چلے گئے، کوئی مشہور زمانہ ایکٹر مل گیا نا، پلیز ایک سیلفی. اچھا سیلفی سے کیا ملے گا؟ کیونکہ میں شہرت طلب ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ. انسان برج نہ بن، صرف یہ خواہش نہ رہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، بس مجھے دیکھیں. کیوں دیکھیں؟ پرواہ نہیں. اللہ کہتا ہے اگر برج بننا ہے، اگر خود کو دکھانا ہے تو خود کو رب کے سامنے بیان کر. کیا ہوگا؟ سیلفی نکالی، 4 دوستوں کو بتاؤں گا جہاز میں فلاں ملا تھا، فلاں ایکٹر ملا تھا، فلاں ایکٹر ملا تھا، آفریدی صاحب ملے تھے، میں نے سیلفی نکالی. تجھے ملا کیا سیلفی سے؟ کیونکہ میری تسکین ہوتی ہے، مجھے شہرت ملتی ہے. ابھی تک میں خالص موحد نہیں بن سکا، ابھی بھی لہو لائف کے پیچھے ہوں، جن کاموں سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. بس چکر یہ ہے کہ ایک میرا فوٹو فیس بک پہ آ جائے اور میں کہوں آج میرے فوٹو کو 100 لائک مل گئے. چکر یہ ہے کہ میں چینل بناؤں اور میرے چینل کے 10,000 سبسکرائبرز بن جائیں. معیار سبسکرپشن، معیار لوگوں کی فالوئنگ، معیار لوگوں کا لائک کرنا. ارے کردار ایسا بن دنیا والے نہیں علی تجھے لائک کریں، تجھے فالو علی ابن ابی طالب کرے، تجھے سبسکرائب امام زمانہ کرے نا. دنیا کی سبسکرپشن کیا ہے؟ ٹرمپ کے کتنے سبسکرپشن ہے؟ لیڈی گاگا کے کتنی سبسکرپشن ہے؟ لیکن کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے اگر تو ولی والا ہے، 1 لائک تجھے مل جائے، وہ بھی تیرے امام زمانہ کے بارے میں 1 لائک مل جائے. جو وے آف تھنکنگ ہے وہ میرا بہت چینج ہو چکا. میں دیکھ رہا ہوں دنیا شہرت کے پیچھے ہے، نام کے پیچھے ہے. میں ان بھیڑ بکریوں کی طرح اس بھیڑ میں چلتا جا رہا ہوں. اور پتہ کب چلے گا جب انسان اپنا سر اس سرانے پر رکھتا ہے. میری نگاہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے، میرے اس عمل سے کہ خدا راضی ہے کہ نہیں، اللہ راضی ہے کہ نہیں. جب میں نے وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھا تو رضا اللہ کی رضا. اب سنیے امام کیا فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے شراب کو منع کیا. اس کا ریزن ہے، جب تک ریزنز کو تلاش نہیں کرو گے. شراب کو حرام کیا، ایون 1 ڈراپ، 1 قطرہ بھی شراب کا حرام. پورا ملک آیا رسول خدا کے بعد، یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہمیں ایون 1 کپ شراب کی پینے کی اجازت ہے، وہ بھی سردیوں میں، کیونکہ ہمارے یہاں سردی بہت ہوتی ہے، شراب کے پینے سے خون گرم ہوتا ہے. تو رسول نے کہا کہ تمہارے شراب میں نشہ نہیں ہے؟ کبھی نشہ تو ہے. کہ ہر وہ چیز جو مسکر ہے، نشے آور حرام. کیوں حرام؟ ریزن کیا ہے؟ چرس بندہ پیے حرام ہے، نشہ لیتی ہے. پان گھٹکے والا کھائے، اب نشے کے بھی لیول ہے. جیسے چائے بھی آپ پیتے ہیں، چائے کا بھی ایک نشہ ہے، لیکن اس کا لیول بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. وہ عادت دلاتا ہے. کون سا نشہ حرام ہے؟ چائے بھی ایک نشہ ہے، سگریٹ بھی ایک نشہ ہے، لیکن چائے پینے کی اجازت ہے، لیکن شراب پینے کی اجازت ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ شراب کا نشہ میری عقل کو ظالم کرتا ہے. اور انسان کی اگر ویلیو ہے تو عقل کی وجہ سے. ڈفرنس بٹوین انسان اینڈ اینیمل کیا ہے؟ یہ عقل رکھتا ہے، وہ عقل نہیں رکھتا. باقی کھاتا یہ بھی ہے، کھاتا وہ بھی ہے، بچے اس کے بھی ہیں، بچے اس کے بھی ہیں، پیتا وہ بھی ہے، پیتا یہ بھی ہے، سوتا وہ بھی ہے، سوتا یہ بھی ہے، بچے وہ بھی پیدا کرتا ہے. سیم ٹو سیم، ہر چیز سیم ہے. لیکن ایک چیز میں تمہیں انسان کو حیوان سے جدا کیا گیا، اس کا نام تھا عقل. اور ہر وہ چیز جو تمہاری عقل کو زائل کرے، بازو فرماتے ہیں وہ تیرے لیے حرام ہے. آج تک آپ نے 1 نشہ سنا شراب کا. آج سنو امام 5 نشوں کی بات کرتے ہیں. فرمائیے 5 نشے انسان کی عقل کو ظاہر کرتے ہیں. اور اگر کسی کے اندر یہ 5 نشے ہیں
وہ کمزور دماغ والا ہے، اور کمزور دماغ والا کبھی علی والا نہیں ہو سکتا۔ علی والے سے مراد کبھی بھی اس صراط مستقیم میں نہیں چل سکتا۔ پہلا نشہ سکر المال، مال کا نشہ۔ فرماتے یہ نشہ ان الانسان لیطغی، یہ انسان تو بیان کرتا ہے کب؟ جب استغنا، جب یہ غنی ہو جاتا ہے، جب یہ مال کے پیچھے جاتا ہے۔ مال کمانا گناہ نہیں ہے، لیکن مال کے نشے میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ ابن سعد جب مال کے نشے میں آیا تو قاتل حسین بنا، ورنہ جناب سلیمان بھی بڑے مالدار تھے، لیکن ان پر مال کا نشہ۔ مال کا نشہ کب چڑھتا ہے؟ جب انسان طغیان کرتا ہے۔ طغیان کب کرتا ہے؟ جب اس مال کو اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ ثعلبہ رسول کا صحابی ہے، دعا کی، دعائے رسول سے امیر بنا۔ جب نبی نے زکوٰۃ کا کہا، منکر زکوٰۃ بن گیا کہ جب مال میرا ہے تو زکوٰۃ میں کیوں دوں؟ 8 امام کے پاس شیعہ ملنے آئے، کہنے لگے مولا ہمیں رخصت چاہیے۔ کون سی رخصت مولا؟ خمس سے رخصت چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہر چیز پہ عمل کریں گے، لیکن خمس سے ہمیں رخصت دے دیے، خمس سے بچے۔ امام نے 3 مرتبہ فرمایا یہ جو خمس ہے اون لدیننا، یہ خمس ہمارے دین کا مددگار ہے۔ خمس ہے تو دین کو بقا ہے، خمس ہے تو مدارس کو بقا ہے، خمس ہے تو علم دین کو بقا ہے۔ 3 مرتبہ فرمایا لا نجعل لا نجعل لا نجعل، میں کبھی بھی تمہیں یہ رخصت دے نہیں سکتا، ایک لمحے کے لیے رخصت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مال تمہارے وجود میں مستی پیدا کرے، نشہ پیدا کرے، تو انسان کو قاتل علی بھی بن جاتا ہے، انسان کو راشی بھی بن جاتا ہے، انسان کو دین کے راستے سے ہٹ بھی جاتا ہے۔ دوسرا نشہ، پہلا نشہ سکر المال، دوسرا نشہ سکر العلم، علم کا نشہ۔ کبھی کبھی میں بہت بڑا ڈاکٹر ہوں، مجھ سے بڑا کوئی انجینئر نہیں، مجھ سے بڑا کوئی مہمان نہیں، مجھ سے بڑا کوئی خطیب نہیں۔ جب علم کا نشہ کرتا ہے، خوارج کیوں بنے؟ علم کے نشے کی وجہ سے۔ بلعم باعور کیوں بنا؟ علم کے نشے کی وجہ سے۔ جنگ جمل ہے، رسول کا صحابی، مفسر قرآن، کاتب وحی ہے، لیکن علم کے نشے میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے کہہ رہا تھا اے مسلمانوں آ جاؤ علی سے لڑو۔ اگر صوم ہے تو صوم تمہارے لیے ام المومنین عائشہ ہے، تمہاری نماز ام المومنین عائشہ ہے، تمہارا حج ام المومنین۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے دلیلیں دے کر لوگوں کو خلیفۃ اللہ سے لڑا رہا تھا، کیونکہ علم تھا، اس علم کو مس یوز کر رہا تھا۔ آج بڑے بڑے عالم منبر پہ آتے اور اپنے علم کو مس یوز کرتے ہیں، اپنے علم کے بڑا شاعر ہے لیکن اپنی شاعری کو راہ خدا میں استعمال نہیں کرتا، مخالفت خدا میں استعمال کرتا ہے۔ بڑا انجینئر ہے، بڑا ڈاکٹر ہے، جس نے ایٹم بم بنایا وہ بھی عالم تھا، لیکن علی کا جملہ یاد رکھنا، امام فرماتے علم اگر کمینے کو دیا جائے اس کی کمینگی بڑھتی ہے، اور شریف کو دیا جائے اس کی شرافت بڑھتی ہے۔ علم کا نشہ، مال کا نشہ۔ تیسرا نشہ سکر القدرہ، قدرت کا نشہ، پاور کا نشہ۔ ضیاء الحق کو پاور کا نشہ تھا، کون گرا سکتا ہے میری حکومت کو؟ میں جنرل ہوں، میں کرنل ہوں، جس کو ماروں میری مرضی ہے، جس کو بازی کے بندے پہ چاڑوں میری مرضی ہے۔ لیکن مال کا، قدرت کا نشہ اللہ نے کیسے اتارا؟ جنازہ تک نہیں ملا۔ یہ ویلیو ہے قدرت کے نشے میں۔ سلیمان نے دعا کی خدایا مجھے سب سے بڑی حکومت دے، کسی نبی کو اتنی بڑی حکومت نہیں ملی، عواموں پر، جنوں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، لیکن حکومت تھی پر حکومت کا نشہ نہیں تھا۔ حاکم بن پر حاکم کے نشے میں نہ۔ جتنے بھی حکماء اسلام گزرے، یزید کا نشہ کون سا؟ حکومت کا نشہ، قدرت کا نشہ۔ زینب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، رب نے تجھے مارا، اللہ نے تیرے بھائی کو مارا۔ یہ قدرت کا نشہ تھا کہ نماز رسول کے لاشوں کو پامال کیا جا رہا ہے، مجھے قدرت ہے، یہ لاشا زمین پہ پڑا ہے۔ یہ قدرت کا نشہ تھا جس نے سید سجاد کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی، یہ قدرت کا نشہ تھا جس نے علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی، یہ قدرت کا نشہ تھا جس نے سیدہ زہرا کے گھر پر دروازے کو آگ لگا دی، یہ قدرت کا نشہ ہے۔ اور جب علی حکومت پر پہنچے تمہیں کہیں بھی یہ نشہ نظر آتا ہے کہ کہیں مجھے کسی بھی صورت میں جیتنا ہے، مجھے کسی بھی صورت میں اس کو شکست دینی ہے؟ نہیں، امام فرماتے مچھر کے برابر یہ حکومت علی کے سامنے کچھ بھی نہیں، کیونکہ علی قدرت کے نشے میں نہیں ہے، علی عبادت کے نشے میں ہے۔ العقل و محبت کا رہنا، قدرت کے نشے سے بچو۔ چوتھا نشہ سکر الشباب، خطرناک نشہ، جوانی کا نشہ۔
وہاں فرماتے قرآن میں آیت ہے اللہ تمہیں دو چیزوں کا سوال کرے گا، حیات الدنیا، پوری زندگی کی حیات کا سوال، اور تجھ سے جوانی کا سوال کرے گا، یعنی پوری زندگی ایک طرف، تمہاری جوانی ایک طرف۔ بھائی جوان، جب تو جوان ہوتا ہے تمہاری ہر چیز اپنے اعلیٰ مقام پہ ہوتی ہے، تم فل پاور میں ہوتے ہو، تمہارا ذہن تیز سے تیز کام کرتا ہے، بدن میں طاقت ہوتی ہے، اللہ حسن دیتا ہے، جوانی میں طاقت دیتا ہے، پاور دیتا ہے، تجھے نکھار دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ تو جوانی کو استعمال کہاں کرتا ہے؟ انسان زمین پہ چلا کر کے نہ چلا کر، جوانی کے نشے میں خود کو تباہ نہ کیا کر، اپنی جوانیوں کو عبادت الہی میں صرف کیا کر، اپنی جوانی کو خدمت امام زمانہ میں صرف کیا کر۔ اے خاتون، اپنی جوانی کو گلیوں اور بازاروں میں صرف نہ کیا کر، اپنی جوانی کو خدمت سیدہ زینب میں صرف کیا کر۔ جوانی طاقت ہے، خدمت کر سکتے ہو، تبلیغ کر سکتے ہو، دین کے کام کو پھیلا سکتے ہو، رزق حلال کی تلاش میں جا سکتے ہو، اپنی ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہو، یونیورسٹی میں جا کے بہترین اسٹڈی کر سکتے ہو۔ کیوں اپنی جوانی کو ٹی وی پر، گانوں پر، گھومنے پہ ضائع کرتے ہو؟ جب تمہارا امام وہ جو سب سے اعلیٰ ہے، جب تمہارا امام وہ جو سب سے بڑا عالم ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کراچی کا سب سے بڑا ڈاکٹر بھی شیعہ ہونا چاہیے، یہاں کا سب سے بڑا انجینئر بھی شیعہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب علی ہر میدان میں آگے ہے تو علی کا ماننے والا بھی ہر میدان میں آگے ہونا چاہیے۔ یہ جوانی ہے، شکر جوانی میں مت آنا، یہ سمجھنا میں جوان ہوں، مجھے تو موت نہیں آئی، میں جوان ہوں، مجھے کون روکے گا؟ کبھی جوانی میں باپ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی جوانی میں ماں کو گالیاں دیتا ہے، کبھی جوانی میں بہن کو مارتا ہے، کبھی زور بازو سے بیوی پہ ظلم کرتا ہے، تو جوانی کے نشے میں نہیں آتا۔ اگر تجھے جوان دیکھنا ہے تو حسن و حسین کی جوانی دیکھ، اگر تجھے جوانی دیکھنی ہے علی اکبر کی جوانی دیکھ۔ یہ جوانی جو قاسم کی جوانی کہاں پہ صرف ہو رہی ہے؟ عجیب جملہ فرم، موت تو آنی ہی آنی ہے، مجھے مرنا تو مرنا ہے، لیکن مجھے بہترین بیسٹ وے میں موت آئے۔ اور اکبر نے کہا بہترین موت شہادت کی موت ہے۔ مرنا تو ہم سب کو ویسے ہی ہے نا، بستر پہ مر جاؤ یا ایکسیڈنٹ میں مر جاؤ، بہترین موت کون سی؟ شہادت کی موت ہے۔ تو شکر المال، شکر القدرہ، شکر العلم، شکر الشباب، آخری شکر المدح، تعریفیں سننے کا نشہ۔ اب اس میں آپ زیادہ نہیں، مولوی بہت گرفتار ہے، چاپلوس، ادھر گھوم رہے مولانا، ادھر گھوم رہے مولانا، کیا کہنا مولانا۔ یہ واہ کبھی کبھی ریاکاری میں اور شرک میں کیوں چلی جاتی ہے؟ علماء اخلاق جنہوں نے ہمیں سکھایا، فرمایا اگر واہ سے خوشی مل رہی ہے یہ شکر المدح ہے۔ مولانا مجلس پڑھ چکا کہ مولانا یہاں مزہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ تو مولانا ایسے گھوم کے بیٹھے تھے، پوری مجلس میں کوئی بابا نہیں، کوئی دارا نہیں۔ اس مولوی کو شکر المدح ہے، یہ مدح کے نشے میں گم آئے، واہ نہیں ہو رہی، اسے مزہ نہیں آ رہا نا، کیونکہ نشہ نہیں مل رہا۔ اس اب دیکھیں ہر بندے کا اپنا نشہ ہوتا ہے، جو بسوں میں کنڈکٹر ہے ان کا نشہ گھٹکا ہے، آپ کو برا لگتا ہے وہ گھٹکا کار ہے، اس کا نشہ گھٹکا ہے۔ جو ڈرائیور پٹھان ہے ان کا نشہ نسوار ہے، اور جو سندھ کے مولائی ہیں درگاہوں پہ ان کا نشہ چرس ہے اور بھنگ ہے، جنت کی بوٹی، یہ ان کا نشہ ہے۔ مولویوں کا بھی نشہ ہے، ہر بندہ نشہ یہ بھائی، ان کا نشہ یہ مدح ہے، ان کا نشہ یہ واہ ہے۔ ذاکر کا نشہ، ایران کے بہت بڑے عالم دین استاد اخلاق اصفہان میں، اور میں نماز عید لاکھوں کا مجمع، جس آیت اللہ بہجت کو لوگ دیکھنے کے لیے ترستے تھے، صرف زیارت ہو جائے دور سے، یعنی آقا بہجت کے پیچھے نماز پڑھنے 3 گھنٹہ پہلے آ کے مصلی بچھا دیتے تھے۔ جب بہجت غلام علی کی نماز کا یہ عالم ہے تو علی کی نماز کا عالم کیا ہے؟ اس بندے نے خود کو اہل بیت کی تہذیب میں کیسا ڈھال دیا، اس کے چہرے کو دیکھ کر بندہ ترس رہا ہے، اس کی نماز کے لیے بندہ ترس رہا ہے۔ یہ آیت اللہ جب جمعے کی عید کی نماز پڑھانے کے لاکھوں کا مجمع، استاد اخلاق لاکھوں کا مجمع، اور جیسے گلی سے نکلے مولانا جلدی کریں، لوگ انتظار میں، آپ کی نماز کے پیچھے انتظار میں، کہ جیسے باہر نکلے انہوں نے بجنے اتنا مجمع، وہیں سے پڑھ رہے نماز میں نہیں پڑھا، میں شاگرد کو بھیجوں گا اسے نماز۔ مولانا لاکھوں کا مجمع آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے، کہ سنا نہیں میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، شاگرد کو بھیج دیا، لوگ پریشان، نماز کیوں نہیں پڑھائے؟
جب افراد خاص نے پوچھا قبلہ اتنا مجمع آپ کے انتظار میں، کوئی اور مولانا ہوتا وہ دوڑتا ہوا پاؤں سے جاتا، مجموع کے بھکاری کہاں آپ کیوں نہیں گئے؟ کہ جب میں نے مجمع کو دیکھا میرے نفس نے کہا یہ سارا مجمع تیرے لیے آیا، اگر اس وقت میں نماز پڑھاتا یہ ریاکاری میں بدل گئی تھی، یہ نماز اللہ کے لیے نہیں ہوتی۔ تو شکر المدح، معصوم کا فرمان ہے جب کوئی تمہاری تعریف کرنے آئے تو اسے خاموش کرا، یہ میٹھا ذہن ہے۔ جب تم اپنی تعریف کے سننے کے شوقین بن جاؤ گے، کیا کہنا آپ کا، آپ نے اتنی ڈونیشن دی، آپ نے کیا مجلس پڑھ دی، آپ نے کیا نوا پڑھ دیا، اب بندہ اندر اندر سے خوش ہو رہا ہے۔ کسی عالم نے کہا تھا کہ یہ جو واہ ہے نا آپ خطیب کو کرتے ہیں، یہ گناہ بھی ہے اور ثواب بھی ہے۔ گناہ کب ہے، ثواب کب ہے، یہ جانیے۔ جب واہ کرنے والا واہ کرے خطیب کو تو ریاکاری اور شرک و گناہ۔ اگر واہ کرنے والا، جیسے بعض مولانا کے سیکرٹریز ہوتے ہیں نا، مولانا نے جملہ پھینکا نہیں وہ واہ 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 کرتا ہے، جملہ آیا نہیں واہ واہ، پورا منہ واہ میں چلتا رہتا ہے، گاڑیاں بھر کے لاتے ہیں۔ ہم بھی مسائل پڑھتے ہیں، ہمارے مسائل میں کوئی بے ہوش نہیں ہوتا، وہ جناب کے لیے ایمبولینسز لائی جاتی ہیں، لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک بندہ مولوی کو واہ کرتا ہے، حسین کے لیے نہیں رو رہا، مولوی کے لیے رو رہا ہے، مولوی کے لیے واہ کر رہا ہے۔ اگر واہ کرنے والا مولوی کو واہ کرے تو اس کا واہ کرنا گناہ، لیکن اگر سبحان اللہ اور واہ کرنے والا اس ذکر کو واہ کرے جو مولانا کر رہا ہے، تو پوری رات بھی کرتا ہے تو عبادت میں شمار ہے۔ مدح میری نہیں ہے، مدح ذکر علی کی ہے۔ تو فرمائیں 5 نشوں سے بچنا، شراب کے نشے سے تو الحمدللہ سب شیعہ بچے ہوئے ہیں، لیکن ان 5 نشوں سے بچنا جو شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جو انسان کو قاتل علی بنا دیتی ہے۔ اور فرمایا اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ایک کام کیا کرو۔ آیت اللہ العظمیٰ طباطبائی مفسر قرآن تفسیر المیزان میں لکھنے والے فرماتے جب اپنے استاد آیت اللہ قاضی سے ملنے گیا، تب میں ایران جا رہا تھا، میرے کہا نجف کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت کریے، علماء کی نصیحتوں کو سنیے، اس پہ عمل کیجیے۔ آغا طباطبائی کا بہت بڑا مقام تھا، ان کے زندگی کے حوالات کو پڑھیے۔ کہ جب آغا قاضی کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایک نصیحت کی کہ طباطبائی یہ قرآن کی آیت ہمیشہ یاد رکھنا، جلوت میں بھی یاد رکھنا، خلوت میں بھی یاد رکھنا۔ جملے کو ذہن میں بٹھا لیجیے، جلوت میں بھی یاد رکھنا، خلوت میں۔ کون سی آیت؟ الم نعلم بان اللہ یرا، یاد رکھنا کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ چوتھے امام سے پوچھا مولا متقی کی نشانی کیا ہے؟ یہ امامہ، یہ لباس، یہ تقریر، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ نماز، یہ زیارت پہ جانا، یہ طواف کعبہ، کچھ بھی نہیں متقی کی نشانی۔ اور متقی کی نشانی ایک ہے، دوسری نشانی کل بتاؤں گا۔ متقی کی پہلی نشانی یہ ہے، یہ جیسا خلوت میں ہوتا ہے ویسا جلوت میں ہوتا ہے۔ کیسے؟ ابھی آپ کتنے شریفانہ انداز میں بیٹھے ہیں، بڑے ادب سے حسین کیسے کے سن میں ہیں، کوئی گالی نہیں دے رہا، کوئی چہرہ خراب نہیں کر رہا، ذکر حسین کر رہے ہیں، کوئی کسی کی غیبت نہیں کر رہا، کوئی کسی سے لڑ نہیں رہا، کوئی بھی موبائل نکال کے ڈرامہ نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی گانا نہیں سن رہا۔ کیوں نہیں سن رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ لوگوں میں پتہ ہے موبائل میں کچھ چلاؤں گا تو سائڈ والا دیکھ لے گا، دوست دیکھ لے گا، لوگ دیکھ لیں گے۔ لیکن یہ بتاؤ جیسے ابھی جلوت میں ہو، خلوت میں بھی ویسے رہتے ہو؟ جب کمرے کو بند کرتے ہو، لائٹ کو آف کرتے ہو، اور موبائل کے براؤزر کو کھولتے ہو، اور کبھی یوٹیوب کی سیر کرتے ہو، کربلا کی سیر بھی کی ہے لیکن زیادہ یوٹیوب کی سیر ہے، فیس بک کی سیر بہت زیادہ ہے آج کل۔ جب یہ سیریں کرتے ہو، کیا اس وقت بھی ان اللہ یرا کی منزل پہ ہوتے ہو کہ اگر مجلس میں حسین دیکھ رہا تھا تو گھر کے اندر بھی حسین دیکھ رہا ہے؟ جب اس منزل پہ آ گئے نا، یعنی خلوت میں بھی ویسے کے ویسے رہو، جلوت میں بھی ویسے کے ویسے رہو، وہاں پر بھی عمل ویسا ہو، لوگوں کے سامنے بھی عمل ایسا ہو، اب تو میں سمجھ تب مہار بن سکتا۔ اب امام کہیں گے یہ کس کا نوکر ہے؟ میرا نوکر ہے۔ تو انسان اپنے وجود کو سمجھ، اپنی فطرت کو پرکھ۔ یہ کلمہ جو پڑھتا ہے یہ طوطوں والا کلمہ نہیں ہونا چاہیے، عقل مند
انسانوں کا کلمہ ہونا چاہیے. جس گلی میں شیعہ کا گھر ہے وہ گلی الگ ہونی چاہیے, اس گلی سے علی کی خوشبو آنی چاہیے. اور اگر وہ اس گلی میں رہتا ہے تو اس کی گلی سے اس کی خوشبو آتی ہے, تیری گلی سے علی کی خوشبو آنی چاہیے. یہ زمین تیری نہیں اللہ کی ہے, یہ گھر تیرا نہیں اللہ کا ہے. جب گلی اللہ کی ہے تو گلی کو صاف بھی ایسے کیا کر کیونکہ تیری اللہ کی زمین ہے. مسجد کی زمین اللہ کی ہے کیونکہ میں نے سمجھا کہ یہ اللہ کی ہے, یہاں صفائی بھی ہے, یہاں ستھرائی بھی ہے, لیکن میں نے گلیوں کو روڈوں کو خراب رکھا کیونکہ میں نے ان کو اللہ کا نہیں سمجھا. میری توحید مسجد پہ آ کے ختم ہوتی ہے, میری توحید حج پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے, لیکن جب میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں, جب گلیوں میں جاتا ہوں, جب مسلم سوسائٹی میں جاتا ہوں تو مجھے لا الہ الا اللہ نظر نہیں آتا. اور اے جوان یاد رکھنا, گندی میلی گلیوں میں صاف ستھرے ذہن پلا نہیں کرتے. وجود صاف ہوگا تو ذہن صاف ہوگا, کپڑے پاک ہوں گے تو ذہن پاک ہوگا. جب پورا وجود صاف کر لو تو ذہن صاف ہو جاتا ہے, اور جب ذہن صاف ہو جاتا ہے تو خدا تجھے صاف ستھرے پاک و طاہر امام بھی عطا کر دیتا ہے. سب بڑے محمد انشاءاللہ اس کی تفصیل میں کل جائیں گے. ہم نے آج بہت ہی لمبا سفر کیا ہے, تقریباً 5-6 گھنٹے کا مسلسل صبح سے نکلے ہوئے. یہ چوتھی مجلس ہے. انشاءاللہ تفصیل میں کل آئیں گے, اور انشاءاللہ کل ٹائم پہ مجلس شروع ہو جائے گی. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اس مولا کا جس نے کربلا کی زمین پر پوری تہذیب اسلام کو بیان کیا. اصول دیکھنے ہیں تو کربلا, ادب دیکھنا ہے تو کربلا, حیا دیکھنا ہے تو کربلا, رشتوں کی تہذیب کو دیکھنا ہے تو کربلا, جوانی دیکھنی ہے کربلا, بچپنا دیکھنا ہے کربلا, بڑھاپا دیکھنا ہے کربلا, باپ بیٹے کا رشتہ دیکھنا ہے کربلا, بہن بھائی کا رشتہ دیکھنا ہے کربلا, بیوی شوہر کا رشتہ دیکھنا ہے کربلا, صداقت دیکھنی ہے کربلا, آخرت کا جذبہ, عبادت کی رونق دیکھنی ہے تو کربلا, ایثار دیکھنا ہے تو کربلا. کربلا میں انفاق نہیں ہے, ایثار ہے. انفاق میری جیب میں 1000 ہے, میں نے 100 روپیہ فقیر کو دیا, انفاق. ایثار میری جیب میں ہے ہی 100 کا 100 میں نے فقیر کو دے دیا. یہ ایثار. جو اپنا گلا کٹا ہے تمہارا دین بچائے, یہ ایثار ہے. زینب اپنی چادر لٹا کے تجھے پیغام حجاب دے, یہ ایثار ہے. سیدہ اپنے وجود کو شہادت میں ڈال کر کے ولایت علی کو بچائے, یہ ایثار ہے. اور یہ جملہ میں فخر سے پڑھتا ہوں کہ سیدہ کا فرمان ہے کہ جب تک میرے حسین پہ رونے والے جنت میں نہیں جائے میں بھی جنت میں نہیں جاؤں. کئی مومنین نے اس کو مس یوز کیا کہ بی بی کہہ رہی ہے میں جنت میں نہیں جاؤں گی, مولانا پھر ہم جہنم میں کیسے جائیں گے؟ اس ٹاپک میں کل آؤں گا. لیکن میں نے ایک ادب بھرا جملہ کہا, میں نے کہا یہ تو بی بی کی محبت ہے نا. اس نے کہا کہ جب تک حسین پہ رونے والا جنت میں نہیں جائے میں کھڑی رہوں گی, میں کھڑی رہوں گی میدان محشر میں کھڑی رہوں گی. میں نے کہا یہ تو جانتے ہو نا اس بیوی کا پہلو ٹوٹا ہوا ہے, یہ تو جانتے ہو نا جب بیوی نماز پڑھتی تھی تو بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی. اسماء جب نماز پڑھتی ہوں میرے پہلو میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو میں نے کہا وہ تو فرق محبت میں کہہ رہی ہے میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تو رونے والا نہ جائے. میں نے کہا اگر ذرہ برابر بھی بیوی سے محبت ہے نا, اس آقا زادی سے محبت ہے نا, تو کردار ایسا بنا کے جانا سیدہ کو زیادہ دیر کھڑا ہونا نہ پڑے, کیونکہ ظالموں نے بڑا بیوی کو دربار میں کھڑا رکھا. اگر میں بھی کھڑا رکھوں پھر مجھ میں رسول فرق کیا ایسے بن کے جانا کہ سیدہ خوش ہمیں ان کے سکموں پہ برابر رکھتا ہے, وقت تو نہیں چڑھتا. تبھی فرمایا کتنے بھی گناہ کیے ہیں آ جاؤ اللہ کو حسن کا واسطہ, میری سکینہ کا واسطہ دو, میری زینب کی لٹی ہوئی چادر کا واسطہ دو. خدا ان کے صدقے پہ کسی کی دعا رد نہیں, لیکن یہ واسطہ ایسا ہو جیسے غور نے دیا. طلب توبہ بھی حریت تمہارے وجود میں پیدا. السلام
کربلا میں تو شہید اکثر جن کی لاشوں کو پامال کیا گیا، ایک لاشا حسین مولا کا جس پہ ظالموں نے بڑے گھوڑے دوڑا دیا، دوسرا لاشا آیا حسن کے یتیم قاسم کا، لیکن دونوں کے پامال ہونے میں بڑا فرق ہے۔ حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا تھا، لیکن قاسم کا لاشا زندگی میں پامال ہو گیا، جیسے گھوڑے دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے۔ اللہ یہ منظر کسی جانے والے کو دکھائے، لیکن جب یہ لاش حسین خیموں میں لاتے تھے، کبھی بھی بچوں کی ماں کو نہیں بلاتے تھے، خیمے کے در سے آواز دی، اما فضا ذرا بہن زینب کو بلانا۔ جیسے بی بی زینب خیمے کے در پہ فرمایا، بہن زینب میں قاسم کا لاشا لایا ہوں۔ او بہن زینب ماں کو نہ بتانا، برداشت نہ کر سکے گی۔ زینب نے تعجب سے کہا، حسین 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 تیرے ہاتھ تو خالی ہے، قاسم کا لاشا کہاں ہے؟ کہا بہن زینب یہ جو گٹھی میری پیر پہ دیکھ رہی ہے، لیکن کا بہن زینب ماں کو نہ بتانا۔ یہ زینب کا مقام ہے، جو بھی لاشا آتا تھا حسین پہلے زینب کو دیتا، کیونکہ زینب ان لاشوں کی ماں کو حوصلہ دیتے تھے۔
بی بی فضا فرماتی ہیں ایک مرتبہ خیموں میں دو ننھی سی لاشیں آئے. اب حسین نے زینب کو نہیں بلایا، ان کا اماں فضا محمد کے لاشیں لایا ہو. کہاں ہے وہ زینب؟ تو کبھی اکبر کے لاشیں پہ رو گئی، کبھی قاسم کے لاشوں پہ رو گئی. بی بی فضا کہتی ہے میں نے لاشوں کو لیا لیکن مجھے کہیں زینب نظر نہیں آئی. میں جیسے خیمے میں پہنچی کیا دیکھا زینب کا سر سجدے میں ہے، رو کر کے رہی ہے خدا میری قربانی قبول کر دے. زینب کا حوصلہ دیکھو کتنا بڑا حوصلہ. بی بی فضا کہتی ہے میں نے زینب کو کبھی اون و محبت پہ روتے ہوئے نہیں دیکھا. اکبر پہ روتی ہیں، قاسم پہ روتی ہیں، لیکن اون و محمد پہ کبھی بھی نہیں روئی. شام کا زندان 40 کا وقت قریب ہے. ایک مرتبہ زندان میں شہیدوں کے سروں کو لایا گیا. جب اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے گود میں لے لیا. جب قاسم کا سر آیا ماں نے گود میں لیا. جب حسین کا سر آیا زینب نے گود میں لیا. فضا فرماتی مرتبہ جو ننھی سی گردن ہر بیوی انتظار میں ہے ابھی زینب بچوں کو لے گی. لیکن زینب کبھی اکبر پہ روئے کبھی حسین پہ روئے. فضا نے کبھی بھی کیا بچوں سے ناراض ہو کہ اماں فضا بچوں سے ناراض نہیں، لیکن میں علی کی بیٹی ہوں. زینب جو ایک مرتبہ دے دے واپس نہیں لیتی. عجیب حوصلہ صبر زینب بڑا عجیب. قافلہ کربلا گیا، زینب حسین کی قبر پہ ماتم کیا، اکبر پہ نوحہ پڑا، عباس کا ماتم کیا، لیکن زینب بچوں پہ نہیں روئی. ایک مرتبہ قافلہ مدینے پہنچا. زینب نے کہا میں سب سے پہلے نانا کے روزے پہ جاؤں گی. جیسے روزے میں گئی روزے کے دروازوں کو بند کر دیا. بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا، کہنے لگی نانا نانا بڑی دور سے آئی ہو، نانا پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو. ایک مرتبہ سر سے چادر اتاری، اپنی کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، اور نانا تیری امت نے چادر چھینے، اور نانا شمر تازیان مارے، اور نانا میرا حسین مار گیا. لیکن زینب بچوں پہ نہیں روئی. سیدھا زینب ماں کی قبر پہ گئے، سیدھا جنت البقیع گئے. لیکن اماں کی قبر پہ زینب نے کوئی بڑا مصائب نہیں پڑا. ایک مرتبہ خون بھرا کرتا نکالا، قبر زہرا پہ زلزلہ آیا، رو کر کا اماں تو نے کرتا برداشت نہیں کیا. ارے میرے 70 قدموں سے حسین کا گلا کر
بچوں پہ نہیں روئی. کسی نے کہا بی بی عبداللہ بلا رہے ہیں. اب میں تم سے پوچھوں گا یہ زینب ہے جو کربلا میں نہیں روئی, جو کوفے میں نہیں روئی, جو لالا کے روزے پہ نہیں روئی, جو اماں کی قبر پہ نہیں روئی, اب زینب گھر جا رہی ہے. جیسے گھر کا دروازہ کھولا ذہن میں عبداللہ بیٹھے تھے. عبداللہ نے کہا خاتون رک جا, ابھی میری بیوی آنے والی ہے. کہا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا, ارے میرا حسین مارا گیا, ارے میرا عباس مارا گیا. ابھی تک بچوں پہ نہیں روئی لیکن عزاداروں کتنا صبر کرتی. آخر ماں کا دل تھا. ایک مرتبہ بچوں کا کمرہ کھولا, زینب نے دو ننھے سے مسلے دیکھے, مسلوں کو سینے سے لگایا. اے میرے بچوں اب زینب کا دل نہیں لگتا. دعائے صحت میں سیدہ انتقال فاطمہ کے لیے جتنے بھی مریض ہیں خدا سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع